الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور بخاری شریف کی ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. چونکہ حق سبحانہ و تقدس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. ساری مخلوق سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ ہونی چاہیے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود اختیار کیے ہوئے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ آیت ہے جس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے. اس مٹیریل لائف کے اندر چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کی پڑی ہے، فکر ہے کہ کیا ہوگا. کورونا کی مہاماری کے اندر ہر فرد بشر
اس فکر میں ہے کہ آنے والے دن کیسے آئیں گے۔ اس میں ایمان کی بہت بڑی ٹیسٹنگ ہے۔ آج کے اس دور میں انسان معمولی بات کے اوپر ایمان سے ہاتھ دھو ڈالتا ہے۔ ایک نوجوان کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو دیکھنے میں آیا کہ وہ غیر کے ساتھ بھی شادی کے لیے نعوذ باللہ کلمہ چھوڑ دیتا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں میں یہ بات دیکھی گئی کہ ان کا دل لگ گیا کسی مرد کے ساتھ، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو، وہ سودا کر ڈالتی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو ڈالتی ہے۔ آج ہم اس اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہیں کہ احادیث شریفہ میں جو بات کہی گئی کہ ایمان کی حالت میں سوئے گا اور صبح میں اٹھے گا تو شرک کرنے والا ہوگا۔ آج میں مسلم شریف پڑھا رہا تھا، اس میں وہ روایت پڑھی کہ بارش نہیں برس رہی تھی، رات کو بارش برسی، اب صبح میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھو فلانا ستارہ نکلا تھا، وہ بارش لایا، اسی نے بارش برسائی۔ اور حدیث قدسی بھی امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کی کہ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج رات اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آج رات کو کیا بیان کیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صبح کی تو کچھ تو وہ تھے جو مجھ پر ایمان رکھنے والے تھے اور کچھ وہ تھے جو میرا انکار کرنے والے تھے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے، وہ تو مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوء کذا، ہم کو بارش دی گئی فلانے ستارے کے نکلنے سے یا فلانے ستارے کے ڈوبنے سے۔ مصباح اللغات کے اندر 9 کا معنی لکھا ہے، 28 ستارے ہیں، 28 ستارے، کہ ایک ادھر ڈوبتا ہے دوسرا دوسری طرف نکلتا ہے، ایک نکلتا ہے ایک ڈوبتا ہے، اس طرح ہوتا رہتا ہے، اس کو 9 کہتے ہیں۔ مشرق اور مغرب میں ایک ڈوبتا ہے تو ایک نکلتا ہے مشرق میں۔ اگر کسی نے یہی عقیدہ رکھا کہ یہی ستارہ ہمیں بارش دیتا ہے تو ظاہری بات ہے بارش برسانے والا ہی ذات تو اللہ کی ہے، تو اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی ٹیسٹ اور تشخیص کی بہت ضرورت ہے۔ ہم سمجھیں کہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہو رہی ہے یا نہیں، ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب نقل فرماتے ہیں، یہ حضور کے چچا ہیں، بہت ہوشیار تھے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ بڑے ہیں، انت اکبر امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے جواب دیا ہوا اکبر و انا اسن، بڑے تو وہ ہیں، میں عمر میں زیادہ ہوں۔ یہ ہے، ان کے آداب تھے، یہ بولنے کے انداز تھے۔ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنی رسپیکٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔
پھونک مار مار کے چلتے تھے صحابہ کرام، پھونک مار مار کے چلتے تھے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے حبیب ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، فرماتے ہیں عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاقت طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کا مزہ چکھتا ہے وہ آدمی، ایمان کا مزہ چکھتا ہے وہ آدمی جو اللہ کو رب مان کے راضی رہتا ہے اور مذہب اسلام کو دین سمجھ کر راضی رہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر۔ یہ ہے ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھے گا وہ آدمی جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا اور مذہب اسلام کو دین مان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ذوق کے معنی چکھنے کے آتے ہیں، چکھنا الگ ہے، کھانا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ منہ میں تھوڑا سا بھی مزہ آ جائے اس کو ذوق کہتے ہیں۔ یہ ذوق معنوی ہے۔ ہاں، مزہ جو آتا ہے کئی قسم کے ہے، ایک حسی ہوتا ہے، حسی مزہ، اور ایک معنوی ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حسی بھی ذوق ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو رب مان کے چلے گا، مذہب اسلام کو دین مان کے چلے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے چلے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے، ذوق عطا فرمائیں گے، ایمان کا مزہ چکھائیں گے۔ تو کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ حسی ذائقہ بھی دے دے۔ لوگوں کے اندر فرق ہے ایمان کے اعتبار سے بھی، جتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا اتنا ذائقہ بھی مضبوط ہوگا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا۔ راضی ہو جانے کا کیا مطلب؟ میں کہہ دوں کہ میں راضی ہو گیا نہیں، رضا کے معنی ہے دل ہمارا منشرح ہو گیا، دل ہمارا خوش ہو گیا۔ ہاں، یہ ہے کہ دل کی خوشی، اللہ کو رب مان کے بس ہمارا وہ رب ہے، وہی سب کچھ کرے گا۔ رب مان کر یعنی اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا متصرف کرنے والا، ہمارا کنٹرولر کہیے کہ سب کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ میں تو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری حیثیت اس کھلونے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، جس کھلونے کی چابی دے دی، جب تک چابی چلتی رہے گی کھلونا کودتا رہے گا۔ ہمیں راضی رہنا ہے جس حال میں رکھے اللہ تعالی۔ ہاں، وبالاسلامی دینا، اور مذہب اسلام سے خوش رہا دین سمجھ کر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اندر آ گئی ہے۔ اللہ کو رب مانیں گے، اسلام کو دین مانیں گے اور حضور کو رسول مانیں گے، سب ایمان کے اندر شامل ہے۔ مطلب یہ ہے راضی رہنے کا کہ انقیاد
ظاہری و باطنی، ہم باہر سے بھی مطیع رہیں، اندر سے بھی مطیع رہے۔ یہ کمال کب آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پہ صبر کریں گے، اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کریں گے، اس کی تقدیر کے اوپر، اس کے فیصلے پہ راضی رہیں گے، اس کے دینے پر اور اس کے روکنے پر راضی رہیں گے، شریعت اسلام کے تمام احکام کو بجا لائیں گے اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے رکیں گے، حبیب کا مکمل اتباع کریں گے، آپ کی سنتوں میں، آپ کے آداب میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی معاشرت میں، دنیا سے بے رغبتی کرنے میں، آخرت کی طرف مکمل توجہ کریں گے، تو کہا جائے گا کہ رضی باللہ ربا، رضیت باللہ ربا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اذکار کی پابندی کریں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فیروز دیلمی کی روایت مسند الفردوس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، اس کو نقل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزوا السنتکم قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وان اللہ ربنا والاسلام دیننا ومحمد نبینا فإنکم تسألون عنہا فی قبورکم۔ تم لوگ الزو، خوب اپنی زبان کو عادی بناؤ، خوب رٹ لگاؤ، پابندی سے کہتے رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اس کو رٹ لگاؤ، اس کو خوب بولو، اس لیے کہ تم کو ان کے بارے میں اپنی قبروں میں پوچھا جائے گا۔ یہ روایت ہے۔ ہم اٹھتے ہیں، ہماری زبان پہ کون سا ذکر ہوتا ہے؟ ہاں، پہلے ہماری نظر موبائل پہ، پہلے سارے میسیج کے اوپر، ہاں، بلکہ رنگ ٹون بھی ایسا لگائیں گے جس میں گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کے بندو سوچو، اللہ سے ہمارا کیسا تعلق ہوا ہے، کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ خیر، تو اپنے ایمان کو ہمیں درست کرنا ہے۔ ایمان کی ایک حلاوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا، باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کا بیان۔ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو روایتیں نقل کی ہیں، ان روایتوں پر باب باندھنے والے نے یہ باندھا، باب بیانی خصائل من اتصف بہن وجد حلاوت الایمان۔ یہ ان لوگوں کی خصلتوں کے بیان میں ہے، یہ باب ان خصلتوں کی بیان میں یہ باب ہے جن سے جو بھی متصف ہوگا، جن خصلتوں سے جو بھی متصف ہوگا وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کیوں اتنی خوشی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے؟ چونکہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر غلبہ ہے مادیت کا۔ مسلمانوں کے زبانی سن رہے ہیں کہ لوگ افغان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، بہت پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حلاوت ایمان نہیں ہے آج۔ ہاں، اگر ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے تو پھر دیکھو اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دے، یہ دعا کریں۔
خیر یہ روایت امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت انہی سے منقول ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، حدیث کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں، 3 عادتیں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر وہ خصلتیں، عادتیں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس آدمی کے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہو جاوے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، آدمی کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہو۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرے، اس محبت کی بنیاد اللہ ہو، اللہ کے خاطر محبت کرے۔ نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند کرتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ آگ میں ڈالا جانا جیسے آدمی کو ناپسند ہے، اسی طرح سے کفر کی طرف لوٹنا اس کو ناپسند ہو۔ یہ 3 باتیں ہیں، جو یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرے گا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ حلاوت تو میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ صرف مٹھاس ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہاں جو تشبیہ دی گئی ہے، ایک قسم کا ایگزامپل دیا ہے، اس ایگزامپل کے اندر مٹھاس ہی کا ایگزامپل کیوں دیا؟ اس کا جواب علامہ عینی نے اور ملا علی قاری نے یہی دیا ہے کہ اظہر اللذات المحسوسہ، جتنی بھی لذتیں محسوس ہونے والی ہیں ان محسوس لذتوں میں سب سے زیادہ ظاہر اور اوپن لذت مٹھاس ہے، مٹھاس۔ اور گستاخی میں نے کہیں دیکھا نہیں، لیکن یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور میٹھی چیزوں کی طرف دل زیادہ راغب ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں لذیذ ہے، لذت والی، ان لذیذ چیزوں کے اندر میٹھاس کی جو لذت ہے اس کی طرف دل زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور دل ایمان بھی رہتا ہے دل کے اندر۔ یہ مناسبت ہے مٹھاس کے ساتھ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گولیاں کھلائی جاتی ہے جس کا تعلق خصوصی طور پر ہارٹ کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو، وہ میٹھی بنائی جاتی ہے کیونکہ دل مٹھاس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اس لیے تمام لذتوں میں سے اس لذت کا تذکرہ ہوا کہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ اب ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ کیا ہم مٹھائی کھاتے ہیں ایسی مٹھاس؟ علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات لکھی۔ ایمان کی حلاوت کا ایک مطلب ہے اطاعت، اللہ کی عبادت میں لذت آنے لگے، اور جتنی بھی شہوت کی چیزیں اور مزے کی چیزیں ہیں ان تمام کے مقابلے میں اللہ کی طاعت کو آدمی اختیار کرے۔ ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیو، یہ مانوی چیز ہے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، جو امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، رات کو وہ کتابیں دیکھتے تھے،
بہت زیادہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنا دیکھتے ہیں، سو نہیں جاتے؟ کہا کہ امت ہمارے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھی ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو محمد بن حسن سے پوچھ لیں گے۔ جب رات کو وہ کتاب دیکھتے تھے اور کتاب دیکھتے دیکھتے ان کے سامنے کوئی مسئلہ کھل کر آتا تھا تو وہ فرماتے تھے این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہے؟ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ اس میں وہ لذت ہے۔ اور ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فتح الملہم میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے واللہ انا لفی لذت لو علمہ الملوک لجادلونا علیہا بالسیوف، اللہ کی قسم ہم لوگ ایک ایسی لذت کے اندر ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے تو وہ تلواروں سے ان لذتوں کے اوپر ہم سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایسی لذت ہے، اور علم کی لذت ہے، عمل کی لذت ہے، خود عجیب رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں اگر چسکا لگ جائے تو پھر آدمی کو چین نہیں آئے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، جو اہل اللہ ہے، رات والے لوگ ہیں، راتوں کو جاگنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، وہ اپنی رات میں ایسے محسوس کرتے، ایسے لذت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں کہ لہو کے اندر مبتلا مشغول ہونے والے اپنے لہو میں مشغول نہیں ہوتے۔ ان کو جو لذت ملتی ہے اس سے کئی گنا لذت اہل اللہ کو اپنی رات کی عبادتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی حلاوت ہے کیا؟ تو دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں لذت آنے لگے، اللہ کی عبادت کو تمام لذت والی چیزوں پر ترجیح دینے لگے، اور اللہ کی رضامندی میں مشقتیں برداشت کرنا آسان ہو، اللہ کے رسول کے حکم پہ چلنے میں تکلیف برداشت کرنا آسان، اسی طرح سے مصیبتوں میں کڑواہٹ کا گھونٹ پینا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، تمام حالات میں یہ سب چیزیں پیدا ہو جاوے تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان کی حلاوت آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ جس میں 3 چیزیں ہوگی وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، یہ مومن کی رغبت ایمان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو تشبیہ دی ہے۔ مومن ایمان کے ساتھ ایسا لگا ہوا رہتا ہے، مومن کو ایمان میں اتنا شوق رہتا ہے جیسے کہ مٹھاس، کوئی میٹھی چیز ہو، تو مومن کی ایمان کی رغبت کو تشبیہ دی حلاوت والی میٹھی چیز کے ساتھ، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تندرست آدمی اور بیمار آدمی کا قصہ دیکھ لیجئے۔ جو آدمی صفراوی مریض ہو، گلا خراب ہو، اس کو شہد چکھائیے تو اس کو کروا لگے گا، شہد اس کو چکھائیں گے تو، اور تندرست آدمی کو چکھائیں گے تو وہ اس کو میٹھا لگے گا، جیسا ہے ویسا ہی لگے گا۔ جیسے جیسے تندرستی میں کمی آتی جائے گی، ذائقے میں بھی کمی آتی جائے گی۔ اور آگے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابو محمد بن ابو جمرہ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہاں حلاوت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور کلمے کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة
اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی اس پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے، اونچی ہے، وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے۔ یہ مثال دی ہے کلمہ اخلاص کی۔ درخت وہ اصل ایمان ہے، درخت اصل ایمان، اس کی ڈالیاں وہ کیا ہے؟ احکام پہ چلنا، منع کی ہوئی باتوں سے رکنا، یہ اس کی ڈالیاں ہیں۔ اور درخت کے پتے جن بھلائیوں کا اہتمام ایمان والا کرتا ہے وہ درخت کے پتے ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں وہ اعمال اطاعت ہے۔ اور پھل کی مٹھاس، چنے ہوئے پھل جب اس کو کمال درجے کو پک جاتے ہیں اس سے مٹھاس ظاہر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ یہاں جو 3 اعمال کو بتائے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہو، ساری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہو، اور کسی سے بھی محبت کرے وہ اللہ کے خاطر کرے، اور کفر کی طرف لوٹنے کو آدمی اسی طرح ناپسند کرے جس طرح سے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو جن الفاظ سے نقل کیا ہے، بعض روایات میں اور بھی الفاظ آئے ہیں، اور ملا علی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ لکھا کہ وہ الفاظ جو دوسری روایت کے اندر ہے وہ زیادہ اچھے ہیں، اچھے تو سبھی ہیں لیکن زیادہ اچھے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر تو آگ میں ڈالا جانا، اس کو ناپسند کرنا، کفر کی طرف جانا، یہ دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ کفر میں ڈالا کفر کی طرف واپس ہونا، دونوں کو سیم بتلایا ہے۔ لیکن بعض روایات کے اندر دوسرے طریقے سے جو روایت نقل کی ہے اس میں آگ میں ڈالے جانے سے آگ میں ڈالا جانا زیادہ پسند ہو کفر کی طرف جانے کے مقابلے میں، یہ الفاظ ہے۔ کفر کی طرف جانا اس کے مقابلے میں آگ میں ڈالا جانا پسند ہو، لیکن کفر کی طرف جانا بالکل پسند نہ ہو۔ بعض روایات کے الفاظ وہ ہے، اس لیے اس مقام کے اوپر علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ یہ الفاظ اور زیادہ وقیح ہے۔ خیر، سوال یہ ہے کہ ان 3 اعمال کے اوپر حلاوت ایمان کے نصیب ہونے کی خوشخبری کیوں سنائی؟ یہ 3 اعمال میں کیا بات ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان مکمل اسی وقت ہوتا ہے
جبکہ اس کے دل میں یہ بات جم جائے اور اچھی طرح گھر کر جائے کہ حقیقت میں انعام دینے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، لا مانع ولا مانع سوا، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں اور اس کے سوا کوئی روکنے والا نہیں، اس کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی، یہ سب واسطے ہیں، یہ بیچ میں واسطے ہیں، حقیقت میں تو اللہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر بندوں ہی کے کرنے سے اور کہنے سے ہو جاتا، خدا کی، اللہ کی خدائی کا کیا ہم کیا سمجھیں گے پھر اس کو؟ ہاں، اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، رسی ڈھیلی کرتا ہے کہ جا، کتنا جاتا ہے۔ ہماری نظر خدا پہ ہونی چاہیے، اللہ پہ ہونی چاہیے، باقی دنیا میں نقصان پہنچانے والے، نفع پہنچانے کی کوشش کرنے والے سب واسطے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ضروری؟ کیونکہ دو پہلے تو حضور اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت بتلائی کہ ساری مخلوق سے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ مہربان ہے امت کے اوپر، مومن کی شان کو درست کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم مکمل آپ کی طرف متوجہ ہو، اور آپ سے اسی لیے محبت ہوگی کہ اللہ اور ہمارے درمیان حضور واسطہ ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی وعدہ کیا ہے، جو آپ نے وعدے بتائے، جو وعیدیں بتلائی، وہ یقینی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو کچھ وہ حق ہے۔ آپ نے مجلس ذکر کو جنت کی کیاری فرمایا، بالکل صحیح ہے، ہم مانتے وہی ہے۔ یتیم کے مال کو کھانا آگ کھانے کے برابر بالکل صحیح ہے، اور کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہے جیسے جہنم کی، جیسے آگ کی طرف ڈالا جانا، وہ ویسا ہی ہے۔ ہاں، تو اس حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہو۔ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کی، محی الدین امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث عظیم اصل من اصول الاسلام، یہ حدیث بہت بڑی ہے، عظمت والی حدیث ہے، اور دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اور علامہ معنی فرماتے کہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات ہے، جو اصل ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ ایمان کی جڑ کیا؟ وہی ایمان ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حقیقت میں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ محبت کرنا، کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرنا، یہ سب کب ہوگا؟ جس کا ایمان قوی ہوگا، فی ذاتی ہی ایمان مضبوط ہوگا، شرح صدر حاصل ہوگا، اور خون گوشت پوست کے اندر اللہ اور اس کے ایمان ہمارے راسخ ہوگا، تبھی یہ چیز ملے گی، تبھی یہ حلاوت ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لذتیں یقیناً محسوس کی، حقیقت میں محسوس کی۔ کیسے؟ صاحب فتح الملہم علامہ عثمانی علیہ الرحمن نے واقعات نقل کیے اسلاف کے، صحابہ کرام کے۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت کے اوپر ڈال کر کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہ بندے خدا ہے کہ احد احد احد۔ یہ کیا تھا؟ یہ تکلیف کی کرواہٹ مل جاتی تھی ایمان کی حلاوت کے ساتھ۔ ان کے دل و دماغ میں ایمان کی حلاوت ایسی تھی
کہ یہ اس حلاوت کے مقابلے میں ان لوگوں کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی۔ وفات ہو رہی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، خوش واہ حربا واہ تربا، ارے غدن القل احبا محمد و حزبا، ارے خوشی مناؤ، کل ہم دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ ملیں گے۔ یہ کیا تھا؟ موت کی کرواہٹ ہے، لیکن ملنے کی حلاوت ہے، دوستوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی جو حلاوت ہے، یہ تو وہ موت کی کرواہٹ بھی ہلکی پڑ جاتی تھی۔ اسی کو حلاوت ایمان کہتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا چوری ہو گیا، رات کے وقت نماز پڑھ رہے، چور کو دیکھا آپ نے کہ وہ لے رہا ہے، نماز نہیں توڑی۔ کیوں نہیں توڑی؟ کسی نے کہا کہ ہم لوگ، بھائی فقہا نے تو مسئلہ تو لکھا ہے کہ اتنے درہم کی چیز اگر کوئی لے جا رہا ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ما کنت فیہ الذ من ذالک، ارے بھائی جس چیز میں لگا ہوا تھا وہ اس سے زیادہ لذیذ تھی۔ گھوڑا جا رہا تھا لیکن میں جو پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، وہ اس سے زیادہ حلاوت والی چیز تھی، وہ زیادہ میٹھی تھی۔ اگر مانوی ہی چیز اگر ہوتی تو گھوڑا تو محسوس تھا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ اور تفصیل سے بات کریں گے، بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرماوے، ایمان کے تقاضوں پر چلاوے، اور صحیح معنی میں اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے، اور اپنے حبیب کی اطاعت اور عشق رسول عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔